سید الشہداء نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے. یہ سفر الی اللہ ہے، اللہ کی طرف کا سفر ہے. یہاں امام حسین کو بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین نے اپنی جان کے لیے امام. بعض ہمارے یہاں لوگ پڑھ بھی دیتے ہیں کہ وہ امام نے ان کو بولا مجھے ہندوستان جانے دو. کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، امام جائیں گے؟ امام نہیں سمجھے امام کو اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوتا تو امام اپنے 6 مہینے کے بچے کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ امام کربلا آج سمجھ میں آ رہا ہے جان محترم. آج میں تو خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت ادنا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں تو اپنے اساتید سے سنتا آیا، بزرگوں سے سنتا آیا. وہی جملہ میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ میرا جملہ نہیں ہے کہ امام حسین نے قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ اس عالم تک انسانیت کو نجات دی ہے. اب سمجھ میں آیا کربلا کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کیوں بچہ یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا کیوں جب پہلی محرم آتی ہے ہمارے یہاں سیاہ کپڑے بچ جاتے ہیں؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کربلا. یہ نہ ہوتی آج کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. آج نمازیں بچی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، دوسرے مکتب کی نمازیں. کیا نمازیں؟ جہاں خدا کے لیے زندگی نہیں ہو وہاں نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے. تبھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد. وہ جانے محترم اس محرم کو اس غنیمت سمجھیں. یہ محرم اس جنگ کے بعد اگر آیا ہے اس کو غنیمت سمجھیں. یہ حقانیت کو پروف کروا رہی ہے. جہاں امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اگر ساری زندگی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ساری زندگی انسان دن میں نمازیں پڑھتا رہے، رات کو کھڑا رہے اور روزے کی حالت میں ہو، اس مقام پر ساری زندگی 1000 سال گزار دے، وہ دن میں قیام کرے، رات میں قیام کرے اور روزے کی حالت میں ہو، 1000 سال بھی گزر جائیں، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں تو کچھ قبول نہیں ہے. قبول نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. نظام الہی، اللہ کے نظام کا دفاع حسین کروانے جا رہے ہیں. حسین بہتر جانتے ہیں کہ اس معرکے میں کس کو لے کر جانا ہے، کون ہے جو دنیا کو مثال دے گا، کون ہے جو اس کربلا کو سجائے گا. بچانے والا خوب دل آمادہ ہے. گفتگو بہت ہے کہنے کو، مگر آئیں مدینہ سے امام کے جانے کو بیان کرتے. سید الشہداء اپنے نانا کے روزے بھر گئے، گریہ کیا اور اسی گریہ میں امام کی آنکھ لگ گئی. اپنے نانا کو دیکھتے ہیں اور نانا انہیں بیان دے دیتے ہیں. حسین، امام حسین اس تیاری کے ساتھ، امام حسین نے آگے والے دنوں میں آپ سنتے رہیں گے، امام اس تیاری کے ساتھ، امام نے سب کو تیار کیا. امام کی سواری مدینہ سے چلنا شروع ہوئی. مدینہ کی خاک اڑ اڑ کے امام حسین کو لوگ رہے. حسین اب امام گئے، مدینہ واپس نہیں آئے. نانا کے شہر کو چھوڑنا آسان نہیں تھا امام کے لیے. ساری زندگی مدینہ میں گزاری ہو اور کیا کیا نہیں دیکھا مدینہ میں، کیا کیا نہیں دیکھا. عزادار علیہ موت، میرے ماں باپ قربان ہوں، شہید الشہداء،
کیا کیا نہیں، اپنے نانا کو جاتے دے گا. امانہ ہے، گھر کے دروازے کو جلتا ہوا دے گا. در و دیوار میں اپنی ماں کو دیکھا. یا حسین مدینہ دیواروں کے سہاروں سے ماں کو چلتے دے گا. رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ دے گا. حسین مدینہ چھوڑے، سید الشہداء کون جائے گا والدہ کی قبر پر؟ اسی مدینہ میں دیکھا بھائی کے جنازے پہ تیر لگے. وہی تو وقت تھا نا کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین اس طرف کہتے ہیں مقتل میں کہ چہرہ کر کر رونے لگے. جب امام حسن کے کلیجوں کے ٹکڑے آئے نا تشت کے اوپر، تو امام حسین رونے لگے. وہاں امام حسن نے کہا امام حسین سے کہ لا یومو کا ابا عبداللہ، کوئی دن آپ کے دن جیسا نہیں. یہ مدینہ خاک اڑ رہی ہے. حسین کہاں جا رہے ہو؟ حسین مت جاؤ. حسین چلے گئے. عزادارہ نے مظلوم سید الشہداء محرم آ چکا ہے، عزا آ چکی ہے، آنکھیں نم ہیں. عزادارہ نے محترم اصل امام حسین پر گریا ہے نا، وہ آپ کا تنہائی میں ہونا چاہیے. آپ اکیلے بیٹھ کر حسین کو گریا کریں. وہ ماں مدینہ چھوڑ چکی ہے پہلی محرم کو. ہر جگہ اگر آپ کے آنکھوں کے آنسو کو جمع کر رہی ہے، ارے ہے کوئی میرے بیٹے کو رونے والا، ہے کوئی میرے بیٹے کو یاد کرنے والا، ہے کوئی میرے بیٹے کی پیاس کو بیان کرنے والا. ہاں یا سیدہ، آج پوری دنیا آپ کے بیٹے کے لیے جمع ہے، مگر میں بس پہلی مجلس ہے، میں توسل کروں گا اس چھوٹی بچی سے جو شام کے زندان میں ہے، کہ کہوں گا اے میری بیوی، آج پھر سے آپ کا زندان میں پہرا لگ گیا، آج پھر آپ دوبارہ سے قید میں چلی گئی. خدا طاقت دے ہم پھر سیریا کو آزاد کروائے. یہ بچی بھی اپنے بابا کے ساتھ اس سفر میں ہے. عزادارہ محترم، ہم تو رو رہے ہیں، ہر جگہ ماتم بھی ہے، مگر شام خالی ہے. بی بی زینب کا روزہ خالی ہے، بی بی سکینہ کا زندان خالی ہے. میں کہوں گا یا بی بی سکینہ، آپ نے سلام پڑھے، بس میں کہوں گا اس بچی سے توسل کرتے ہوئے، یہ بچی جناب مسلم کی شہادت پر جب اس بچی نے دیکھا نا کہ جب حضرت مسلم کی خبر پہنچ گئی ہے، تو امام نے کیا کیا؟ امام نے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے زانو پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا. یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ جب باپ چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے. یہ بچی دیکھ رہی ہے. میرا سلام ہو، مصائب سنتے رہیں گے. پہلی محرم ہے، مجھے اس بچی سے بڑی محبت ہے. یہ بیوی ہمارے لیے دعا کرے. یہ محرم ہمیں ہمارے امام سے ملا دے. یہ محرم ہمیں کربلا حقیقت تک پہنچا دے. بی بی پہلی محرم ہی کو آپ کی بارگاہ میں استغاثہ ہے، ہمیں 40 کی کربلا کی زیارت کروا دے. یہ بچی نے دیکھا روزے عاشور، بس تھوڑی دیر اور. عزادارہ نے محترم، بہت دن سے آپ انتظار کر رہے تھے نا مجلس آئے گی، روئے گریا کرے گے. بس روزے عاشور اس بچی نے دیکھا قانون بدل گیا. جیسے ہی لوگوں نے بابا کو گھیرا، کوئی تلواروں سے،
کوئی پتھروں سے، کوئی لکڑیوں سے، کوئی نیزوں سے، کوئی تیروں سے، جب سب حملہ آور ہوئے نا تو اس بچی سے صبر نہ ہوا، اور کیسے ہوتا؟ یہ بچی خیموں سے بھاگی ہے، میرے بابا کو نہ مارو، اور میرے بابا کو نہ مارو۔ عزیزان محترم، اس بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، اس بچی کو تازیانے لگائے، اس بچی کو تماچے لگے، ارے بچی دور ہو گئی۔ یہی وجہ تھی جب شام کے زندان میں بابا کا سر آیا تو بچی نے بابا سے یہی تو کہا، بابا والذی، بابا آپ کے جانے کے بعد سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تماچے پڑے، گوشوارے چھن گئے، دامن جل گئے،